اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی آپ نے سورۃ الفاتحہ سنی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے کہ جس کے نزول پر ایک فرشتہ اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا، اور وہ سورت یعنی سورۃ الفاتحہ لے کر آیا۔ یہ سورت ہم دن میں سب سے زیادہ پڑھتے، دن کی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے۔ اس سورت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہے، ان کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق، مالک، مدبر۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، بار بار رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، صرف دنیا ہی نہیں بلکہ جزا سزا کے دن کا مالک بھی وہی۔ بندہ جب نماز میں یہ سورت پڑھتا ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر کہتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ بندہ پھر کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے رب، ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، اپنی دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی ہمیں وہ کام کرنا سکھا کہ جو ہمارے فائدے کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے جواب میں ہمیں خود ہی سکھاتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا۔ تو جب ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو ہدایت کا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے وہ لوگ خوش قسمت جن پر اللہ کا انعام ہے؟ تو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ علم کی دولت سے نوازتا ہے اور اس علم پر عمل کی بھی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ اور ضالین وہ بدقسمت ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے، نہ روشنی ہے اور نہ اس کے مطابق کچھ کرنے کو ہے۔ وہ اپنی ہی خواہش سے جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کیا، وہ محنت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، قرآن کی وہ صورت جو ہر وقت ہم پڑھتے ہیں، کہ خوش قسمت انسان وہ ہے، ہدایت یافتہ انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور اس کو عمل کی بھی توفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے اور علم پر عمل کرنے والا بھی بنائے، کیونکہ اگر علم پر انسان عمل نہ کرے تو اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا سبب بنتا ہے وہ، کہ اس بندے کو میں نے اتنی بڑی دولت دی، اتنی بڑی نعمت دی اور اس نے یہ استعمال ہی نہیں کی۔ مثلا اگر مجھے پیاس لگی ہے اور پانی کی بوتل یہاں موجود ہے اور میں اس کو کھولوں ہی نہ، اور مجھے پتا ہے کہ یہ پانی پیاس بجھاتا ہے، اس کو کھولوں ہی نہ، اس کو پیوں ہی نہ ہوں، تو یہ پانی کسی کام کا میرے؟ کوئی فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح وہ علم جو عمل میں نہیں کنورٹ ہوتا، عمل میں نہیں بدلتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا وہ انسان پر بوجھ ہے کہ میں اس بوتل کو اٹھائے پھروں اور ادھر سے پیاس بھی سہوں
اور چند گھونٹ بھی نہ پیوں کہ اس سے کچھ فائدہ ہو. اسی طرح امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس 10 تلواریں ہوں، اسلحہ ہو، اور اس کو وہ چلانی بھی آتی ہو کہ جنگل میں شیر اس پر حملہ کر دے اور وہ واپس اس کا جواب بھی نہ دے، تو ایسی تلواریں اس بندے کو کیا فائدہ دیں گی؟ حقیقت یہ ہے کہ عقل مند وہی ہے کہ جو علم بھی حاصل کرے اور پھر اس علم سے فائدہ بھی اٹھائے. تو آج کے ہمارے اس موضوع میں کہ ہم علم کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے. تو علم کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہو سکتے. مثلاً ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو وہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بچہ ہی تقریباً جوتا اٹھا کے منہ میں لے لیتا ہے. اچھی چیز، بری چیز، گندی چیز، صاف چیز. کیوں کرتا ہے وہ ایسے؟ کیونکہ اس کو علم نہیں کہ یہ میرے لیے کتنی خطرناک چیز ہے. وہ بجلی کی تار کی طرف بھاگا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو کھینچنے لگتا ہے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ ماں کے پاس علم ہے، بچے کے پاس علم نہیں. وہ ایک خطرناک چیز میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ماں ہے کہ دوڑی جا رہی ہے کہ یہ خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. تو اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہے، ان کا اللہ سے تعلق ہی کچھ اور ہے. وہ لوگ جن کو نماز کے فائدوں کا پتہ ہے، ان کی نماز ہی کچھ اور ہے. وہ لوگ جن کو قبر کی زندگی کا پتہ ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، ان کی یہ زندگی زمین کے اوپر والی زندگی بھی بالکل فرق ہو جاتی ہے. وہ جن کو آخرت کے دن اور وہاں کے امتحان اور وہاں کی جزا سزا کا پتہ ہے، ان کی زندگی بالکل کچھ اور ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ جو آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں، لا علم ہے، یا پھر ہے تو اس کی پرواہ نہیں، تو ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. انما يتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو حاصل کرتے ہیں وہ جو عقل رکھتے ہیں. عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلا کرنے کا کام اور پہلی نصیحت کیا ہے کہ انسان جانے، انسان اپنے آپ کو جانے، سیلف اویئرنیس ہو، انسان اپنے رب کو جانے، انسان اپنے دنیا میں آنے کا مقصد جانے، انسان اپنی واپسی کا گھر جانے، اور انسان اپنے انجام کو جانے، آخرت کے ایک ایک مرحلے کو جانے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیے علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کی دولتوں پر اس کو ترجیح دی. پھر اسی طرح العلیم ہمارے رب کی صفت ہے کہ ہمارا رب جاننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے. زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی ہر حقیقت اللہ کے علم میں نہ ہو. سب کچھ جانتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو بھی جانتا ہے. پھر اسی طرح علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ان میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جو لکھنے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی القلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا. پھر انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کو سب سے پہلے علم عطا کیا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے. پھر نازل ہونے والی پہلی وحی جو تھی اس کا بھی پہلا لفظ کیا ہے جو قرآن میں اترا؟ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو انسان کو پہلا سبق، پہلی دولت جو ملی وہ علم کی دولت تھی. اسی وجہ سے فرشتوں کو کہا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو علم والا ہے وہ بغیر علم والے پر بڑا مقام رکھتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم دے کر بھیجا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قرآن سکھایا اور باقی چیزیں بھی سکھائیں. کوئی بھی نبی جس کو نبوت عطا کی گئی یا رسالت عطا کی گئی تو علم کے ساتھ ہی عطا کی گئی، ان کی طرف وحی بھیجی گئی.
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان یقیناً میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیے۔ حالانکہ وہ بیٹے ہیں، بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پیچھے چلیے، مجھے فالو کیجئے کیونکہ میرے پاس علم ہے۔ تو علم کے اعتبار سے بیٹے کا مرتبہ یہاں باپ سے بھی آگے ہو گیا۔ میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں چلتا ہی چلا جاؤں گا حتیٰ کہ میں ان کو جا پاؤں اور ان سے سیکھوں، اور پھر وہ ان تک پہنچتے ہیں، خضر علیہ السلام سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، بڑی مشقتوں کا سفر طے کر کے کہتے ہیں لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر سے تو ہم بہت تھک گئے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ان کو ملوں گا نہیں میں اپنا سفر جاری ہی رکھوں گا۔ پھر اسی طرح خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اور کہنے لگے اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ یعنی خضر علیہ السلام کے پاس بہت علم تھا لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام والا علم نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف طرح کے علوم کے ساتھ نوازا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورۃ النساء میں کیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی یہ جو علم آپ کو سکھایا اور یہ جو حکمت آپ کو عطا کی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس کا حریص ہونا چاہیے کہ میں کچھ سیکھ جاؤں۔ ہم خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جب شادی ہوئی اپنا تو پڑھنا لکھنا بند، بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پڑھو پڑھو پڑھو، اسکول جاؤ، ٹیوشن جاؤ، ناظرہ پڑھو، قاری صاحب سے پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ ان کو کہتے ہیں، خود کا کچھ نہیں پڑھ کے دکھاتے ان کو، تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ماں باپ جو کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ مزہ ہے بنسبت اس کے کہ جو ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ تو اس لیے جب آپ پڑھی لکھی مائیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی پڑھ لکھ جائیں گے۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ علم کے لیے ہماری تو عمر ہی گزر گئی، اب کیا پڑھنا، نہیں، ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ کب سے کب تک پڑھو، گود سے قبر تک، یعنی مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ اور علم کا حاصل کرنا انسان کی عقل کو جلا بخشتا ہے، انسان کو جوان رکھتا ہے، انسان کے اندر سے غم دور کر دیتا ہے، انسان کو روشنی عطا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل فرمایا کہ ان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر آپ کو یہ دعا بھی سکھائی گئی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجئے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ ہمیں کس چیز کا شوق ہوتا ہے کہ زیادہ ہو، مال و دولت، دنیا کی رونقیں، زیادہ کپڑے، جو کچھ ہم دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں اس کا شوق لگا لیتے ہیں چاہے وہ ہماری ضرورت ہو یا نہ۔ تو ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو مسلسل زیادہ ہی حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، یعنی آپ مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے۔ یاد رکھیے پڑھنا لکھنا علوم کی چابی ہے، یعنی اس سے علم کھلتے ہیں، اور اسلام علم کا دین ہے، اور اقرا یعنی پڑھو، اور علم عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی کہے کہ میں ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہوں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون کون سے عمل نیک ہیں تو وہ کیا نیک عمل کر سکتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ انسان کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا اور اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، علم کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے
تو ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے، پھر وہ غلط غلط کام کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی گنواتے رہتے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سیکھنے نہیں دیتا. ابن حبیرہ کہتے ہیں کہ شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر سے، تدبر سے نفرت دلاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اس کو ہدایت حاصل ہو جائے گی، تو وہ اس کو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنے دینا چاہتا. تو شیخ صالح کہتے ہیں سب سے بڑی چیز جس کے ساتھ آپ اللہ عز و جل کے دشمنوں اور شیطان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں وہ علم کی نشر و اشاعت ہے. تو جتنا ہو سکے ہر جگہ علم کو پھیلائیے، ہر جگہ لوگوں تک روشنی پہنچائیے، کیونکہ اسی سے ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں اس کی چالوں کا پتہ چل جائے گا، ہمیں اس کے دھوکے کا پتہ چل جائے گا، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب کس بات پہ راضی ہوتا ہے، اور اس کام کے کرنے کا ہمیں شوق لگ جائے گا. تو یاد رکھیے کہ ہم سب کے لیے علم اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا. کہ سانس نہ لیں تو جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور علم نہ ہو تو روح اور ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے. یعنی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علم کا ملنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے. حدیث میں آتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. یعنی اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، علم کی محبت پیدا ہو، دین کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود بھی علم حاصل کرتے رہے اور صحابہ کو بھی سکھاتے رہے. اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا بھی پتا تھا کہ یہ جو چڑیا اڑ کے جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے. یعنی ہر چیز کے بارے میں آپ نے ہمیں سکھایا. اور یاد رکھیے جو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا، جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کا اتنا ہی زیادہ بھلائی کا ارادہ ہوگا، اس کو اللہ کی طرف سے اتنا ہی فضل اور خیر نصیب ہو گئی. تو اگر نیت سچی ہو اور اپنا ارادہ کر لے، عزم باندھ لے کہ اتنا نہیں کافی جتنا میرے پاس اب ہے، اور یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، مجھے اس سے آگے جانا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر ہماری نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی بھی پیدا کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ ان کو دین کی سمجھ دے. تو ان کو اللہ نے قرآن کا فہم عطا کیا تھا. ابن عباس جو تھے وہ مفسر قرآن تھے. تو قرآن کا علم جو ہے یہ بہت بڑی فقہ ہے، اور علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خاص طور پر لا الہ الا اللہ کا مطلب جاننا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اب دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنا ایک فریضہ بھی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ صرف ایسا نہیں کہ چوائس کی بات ہے، ہمارا دل چاہے تو ہم پڑھ لکھ لیں، نہیں دل چاہتا تو نہیں. مسلمان ہونا اور علم والا ہونا لازم و ملزوم ہے. یعنی کوئی مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن علم واجب جو ہے یعنی دین کا علم ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمیں لازماً سیکھنی چاہیے. جیسے نمبر 1 توحید کے بارے میں علم کہ اللہ ایک ہے. پھر اس کے بعد توحید کے علاوہ شرک کے بارے میں علم کہ کیا کیا چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہیں. پھر اسی طرح نماز کے بارے میں علم، وضو کے بارے میں، روزہ، حج اگر فرض ہے تو اس کا علم، زکوٰۃ کے بارے میں علم. مال ہے اگر تو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کتنی ہے. اگر زمینیں دی ہیں اللہ نے تو عشر کتنا ہے، کتنی زمین پر کس کی کتنی اس کی پیداوار پر کیا اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے. اگر ان چیزوں کا انسان علم حاصل نہ کرے اور اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وارثوں کے حصے کتنے بنتے ہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے. تو اگر یہ علم حاصل نہ کرے انسان تو انسان گناہگار ہوتا ہے. اور اگر نماز پڑھی نہ یا پڑھی تو غلط طریقے سے پڑھی، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا وہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طرح مثلاً جو شخص
رکوع سے سیدھا نہیں کھڑا ہوتا، ایسے ہی بس ٹیڑھا سا کھڑا ہو کے ایسے کر کے پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، یا سجدے سے سر اٹھا کے کمر سیدھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس کی نماز کو دیکھتا بھی نہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ رکوع کے بعد کس طرح کھڑے ہونا ہے، سجدے کے بعد کس طرح بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ کس طرح سجدہ کرنا ہے، ایون سجدہ کس طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. اسی طرح پھر زائد اور مستحب علم کیا ہے کہ انسان قائد وغیرہ کا گہرا مطالعہ کرے، اور پھر دین کے ان مسائل کے بارے میں جو سب کی ضرورت نہیں ہوتے، لیکن کچھ علماء یعنی ہر طبقے کے اندر سے کچھ لوگ زیادہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، عالم بنے، تاکہ باقی لوگوں کے دیگر مسائل کو بھی حل کر سکیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں سب سے پہلے اللہ کی پہچان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کی توحید کا، اور اسی سے اللہ کی خشیت بھی پیدا ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور صحیح طریقے سے کوئی بھی نیک کام کرنا ہو، مثلا ہم عبادت میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کو تو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑے نیکی کے کام ہیں، لیکن ہمیں چونکہ ان کا علم نہیں ہوتا اس لیے ہم ان کو کرتے بھی نہیں ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری. حقوق کا علم بڑا ضروری ہے کہ ہمارے والدین کے ہم پر کیا حق ہے، ہمارے بچوں کے ہم پر کیا حق ہے، ہمارے بہن بھائیوں رشتہ داروں کی کیا حق ہے، ہمارے پڑوسیوں کا کیا حق ہے ہم پر، ہمارے ملک شہر میں رہنے والے لوگوں کے ہمارے اوپر، مسلمز نان مسلمز، ان سب کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. یہ سب کچھ ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسان علم حاصل نہیں کرتا. پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو نیکی کا کام آپ خود کر رہے ہیں اس کی تعلیم دینا، اس کی تبلیغ کرنا. اور آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر عورت جو ایک ماں بنتی ہے اس کے تو گھر میں ہی ایک مدرسہ ہو جاتا ہے، اس کے تو اپنے بچے اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سکھائے، کیونکہ ماں کی گود سب سے بہترین مدرسہ ہوتا ہے جس سے بچہ وہ کچھ سیکھتا ہے کہ جو اور کسی سے نہیں سیکھ سکتا. سب سے پہلی تعلیم وہیں سے حاصل کرتا ہے. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اوروں کے پاس جاتا ہے. اور اگر ماں پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، دین کا علم رکھتی ہو، توحید اور شرک کا اس کو علم ہو، اور وہ اپنے بچے کی گھٹی میں یہ ساری چیزیں ڈال دیتی ہے، تو بچہ دنیا میں کہیں بھی جائے اس پر کوئی اور چیز پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس نے ماں کی گود سے یہ چیز سیکھ لی. نہ صرف یہ کہ اس کی زبان سے بلکہ اس کے عمل سے بھی یہ چیزیں سیکھی. کیونکہ وہ تعلیم جو صرف زبان سے دی جائے وہ کافی نہیں ہوتی، وہ تعلیم جس میں تعلیم دینے والے کا عمل بھی شامل ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے علم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. پھر جنت میں جانے کے لیے بھی علم ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی اس کی اتنی عزت کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ صرف بچوں کے لیے یا جوانوں کے لیے، چاہے کوئی بوڑھا ہو چاہے کوئی جوان ہو، جس بھی مجلس میں جا کر وہ علم حاصل کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے اس میں، اس کے لیے یہی قدردانی ہوتی ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی کو کھانے پینے کی تو دن میں 1-2 دفعہ ضرورت پیش آتی ہے، لیکن علم کی ضرورت اتنی دفعہ پیش آتی ہے جتنی دفعہ انسان سانس لیتا ہے. کیونکہ علم جو ہے وہ انسان کے دل کی بھی اصلاح کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، سوچ کا دھارا صحیح کرتا ہے، اس کی گفتگو کو درست کرتا ہے، اس کے معاملات کو درست کرتا ہے، اس کے ذاتی عبادت کو درست کرتا ہے. تو اس لیے ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، یا وہ اللہ کی مرضی کا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیسے پتا چلے؟ مثلا اس وقت بھی ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے پتا چلے کہ ہم ایک واقعی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، بات تو مسجد کی گئی لیکن یہ کہ لوگوں کے جمع ہونے کی بات بھی ہے، اور وہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں.
الا ونزلت علیہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے. وحفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کو گھیرا ڈال لیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کا عمل لکھ کے پھر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے تھے اور کس چیز سے بچنا چاہتے تھے. جو کچھ بھی مجلس میں ہوتا ہے پھر وہ اس کی جا کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوب جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ بندے کیوں اکٹھے ہوئے تھے یہاں، لیکن وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو اہمیت دینے کے لیے جو علم کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے، اپنے سب کام کاج چھوڑ کے، اپنے پیسے خرچ کر کے، اپنی ایفرٹ لگا کے، اور پھر انہوں نے سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالا. اور یاد رکھیے کہ خاص طور پر جب کوئی شخص قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے اہل اللہ کون ہیں؟ فرمایا قرآن والے. اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. لہذا ہم سب آج یہاں سے نیت لے کر اٹھے کہ ہم قرآن پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی. آپ دیکھیے ابھی میں نے جو آپ کے شروع میں آیتیں لگائی تھی، کیا آپ کو پتا وہ کون سی سورت تھی؟ کیا تھا اس میں؟ سورۃ الزمر تھی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ میجورٹی کو نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہا تھا. کیوں نہیں پتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں اس کو، نہ ہم نے اس کا ترجمہ جانا، نہ ہم نے اس کا معنی جانا. ایسا بھی کچھ مشکل نہیں. قرآن مجید میں تو بہت سارے لفظ ویسے ہی اردو عربی کے ملتے جلتے ہیں. تو اگر آپ سب بھی تھوڑی سی بھی کوشش شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ مشکل نہیں رہے گی، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اگر ناظرہ ٹھیک نہیں پڑھا ہوا تو ناظرہ ٹھیک کرنا شروع کر دیں، ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، تفسیر نہیں پتا تو تفسیر شروع کر دیں، لیکن کچھ نہ کچھ کریں. دیکھیں ہم کیوں نہیں گھروں سے نکلتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ گھر کے بہت کام ہیں، مانا کے بہت کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عورت کے لیے بچے سنبھالنا، کھانا پکانا، گھر صاف کرنا، کپڑے دھونا، مہمانوں کی آمد و رفت، ان سب کا خیال رکھنا، بے شمار کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کام ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب ہم نہیں تھے تو کیا کام نہیں ہوتے تھے دنیا کے، اور جب ہم نہیں ہوں گے دنیا میں تو دنیا کے کام نہیں ہوں گے. ہم نے جانا ہے نا ایک دن، تو ہم سب کو پتا ہے. تو جب جائیں گے تو پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ لیکن آج بھی ہم انہی کاموں کے بیچ میں سے، اپنے آرام میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے کچھ نہ کچھ وقت اپنے سیکھنے یا سکھانے کے لیے ضرور استعمال کریں. اپنے گھر میں قرآن کی مجلسیں قائم کریں، یا آپ اپنے قریبی جگہ پر جائیں. آپ جاتے ہوئے یہ فلائر ضرور لے کر جائیں. یہ یہاں نواب ٹاؤن میں ایک سینٹر قائم ہے جس میں مختلف کلاسیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو کسی خاص اور چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی پوری کی جائے گی. بچوں کو بھی ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، بڑی خواتین کے لیے بھی ہے، صبح کی کلاس بھی ہوتی ہے، شام میں بھی بچوں کی کلاسیں ہوتی ہیں. اور اس کا پورا ایڈریس آپ لے کر جائیں تو جو لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں جائیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر کے پاس کہیں کوئی کلاس ہوتی ہے. اب تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ فون کے اوپر ہی واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو آڈیو فائلز بھیج دیتے ہیں اور اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں کے پاس ایسی کوئی چیز ہو اپنے خاندانوں کو آگے پھیلائیں، کیونکہ اللہ کی کتاب کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر ہم خود نہیں کسی کو پڑھا سکتے تو جو پڑھائی ہوئی چیز ہے وہی اگر ہم کسی اور کو بتا دیں گے تو اس سے بھی ہمارے لیے اجر میں اضافہ ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک دن میں اگر 2 آیتیں بھی ہم سیکھتے ہیں تو کتنا بڑا اجر ہے. عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے؟ یہ مدینہ کی 2 منڈیاں تھیں، اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، یعنی کسی کا مال چھین کے نہیں، ویسے ہی فری میں لے آئے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو ہم سب پسند کرتے ہیں کہ روز ہمیں 2 اونٹ مل جائے، سمجھے 2 گاڑیاں مل جائیں کسی کو. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں.
اور 3 سے بہتر ہیں، 4 سے بہتر ہیں. اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. کتنا بڑا اجر ہے. اگر ہمیں دنیا میں کوئی اس کو مٹیریل میں کنورٹ کر کے دے تو ہمیں سے کوئی بندہ ہی پیچھے نہ رہے. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمارا یقین ہو، ہم اس کو سچا مانیں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنا دن کا کچھ حصہ کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں اور آہستہ کرتے کرتے زیادہ بھی ہم سیکھنا شروع کر دیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب انسان سمیٹ سکتا ہے. بچوں کو بھی آپ یہ بات سکھائیں کہ تمہارے لیے اتنا کچھ جمع ہو جائے گا جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی تو وہاں کیا کچھ نعمتیں ہوں گی پھر. لیکن اگر آج ہم کچھ نہیں کریں گے تو جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، اس پہ جو سبزہ ہے، جو نعمتیں ہیں، جو باغ اور محلات ہیں، وہ تو انسان کے اعمال سے ہی بنے گی. امام شافعی کہتے ہیں کہ فرائض کی ادا کرنے کے بعد سب سے افضل کام علم حاصل کرنا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کی نعمت کے مشابہ نہیں. یعنی علم حاصل کرنے میں جو لذت ہے، یہ لذت دنیا میں بھی اور آخرت میں ایک جیسی ہے. یعنی جنت کی لذت ہے اور یہ لذت ملتی جلتی ہیں، لیکن اور باقی کھانے کی اور پہننے کی اور ان میں سے کوئی چیز وہاں تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی. ہاں، یہ نعمت جو ہے کہ علم حاصل کر کے انسان کو جو خوشی ہوتی ہے اور ایمان سے جو دل میں سکینت آتی ہے، یہ وہ لذت ہے، یہ وہ مزہ ہے جو اہل جنت کو جنت میں بھی آئے گا. کیونکہ جنت میں بھی سب سے زیادہ خوش کرنے والی چیز اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے کہا کہ جو علم سیکھنے کے لیے آئے ان کو ویلکم کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے جو علم والے ہیں. حدیث میں آتا ہے صاحب العلم، اس میں سیکھنے والا سکھانے والا دونوں شامل ہیں. صاحب العلم یستغفر لہ کل شیء، صاحب علم جو ہوتا ہے، جس کا علم سے شغف ہوتا ہے، اس کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے. اور یہ دعا ہمیں زندگی میں بھی چاہیے اور موت کے وقت بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آپ کسی کو پیسے دے کے بھی بٹھا دینا کہ میرے لیے دعا کرو یا تو میرے لیے کچھ پڑھ کے مجھے دو، تو وہ اخلاص نہیں ہو سکتا جو آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا. اصل میں یہ مسجد کا لفظ بار بار آ رہا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں علم کی مجلسیں مسجد میں ہی ہوتی تھی. گھر تو چھوٹے چھوٹے تھے تو لوگ مسجد میں جمع ہوتے تھے. جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی طرح اجر ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ حج کر کے آئے ہیں. کتنے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ حج کرے کیونکہ حج کا اجر و ثواب بہت ہے. تو جو شخص علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، دونوں میں سے چاہے سیکھے یا سکھائے، تو اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے. پھر انبیاء کے وارث ہیں ایسے لوگ. انبیاء اپنے پیچھے مال و دولت نہیں چھوڑتے، وہ علم کی میراث ہے. جو علم حاصل کرتا ہے وہ انبیاء کی میراث کا ایک بڑا حصہ پا لیتا ہے. علم حاصل کرنے کے بہت سے اور بھی فائدے ہیں. علم غربت میں ساتھ دیتا ہے، تنہائی میں گفتگو کرنے والا ہے، خوفناک جگہ پر غم گسار ہے، شک و شبہ اور بے یقینی کو دور کرتا ہے. علم کو دہرانا تسبیح ہے، اس میں تحقیق کرنا جہاد ہے، اس کو طلب کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنا صدقہ ہے، اس کا مطالعہ کرنا روزے اور قیام کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی شخص دن کے کسی حصے میں یہ کرتا تو ایسے ہی جیسے کوئی روزہ دار ہو، اور رات کے وقت اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا یا سکھاتا تو ایسے جیسے اس نے رات کا قیام اللیل کیا ہو. علم کی ضرورت کھانے اور پینے کی ضرورت سے بڑھ کر ہے. علم حاصل کرنا عظیم عبادات میں سے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے افضل اعمال میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی اور چیز کو زیادہ حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے. ربی زدنی علما. اور علم سے زندگی ملتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح دل کی زندگی بھی علم کے بغیر نہیں. اور پھر
گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، تو خیر و بھلائی کے کام وہاں نہیں ہوتے. پھر اسی طرح فقر اور محتاجی دور ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. اور علم کا حاصل کرنا بہترین عبادت ہے، بلکہ ساری عبادتوں کا دروازہ کھولتا ہے. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا. تو محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کوئی مدد نہیں کرتا، یعنی یہ روز پڑھنے چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا شاید تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو، یہ جو تمہیں مل رہا ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ تم کما کے محنت کر کے لائے ہو اور بھائی کو تم کھلاتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں مل رہا ہے وہ اسی کی برکت کی وجہ سے مل رہا ہو. ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں ڈگریاں ہیں جاب کوئی نہیں، بہت بڑی ذہانت ہے کوئی کاروبار کوئی نہیں. پھر اسی طرح ابن القیم کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے، یعنی خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے دل میں علم کی محبت ہے، اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے. علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجوں کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا. ابن القیم کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین کے قرب اور عالم ملائکہ سے مل جانے کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوتی تو اتنا ہی شرف اور فضیلت کافی ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزت اسی کے ساتھ معلق ہے. یہ چیز اس کے حصول ہی سے مشروط ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی عزت کس کے ساتھ ہے؟ علم حاصل کرنے کے ساتھ، اور اسی سے انسان بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. پھر اسی طرح علم کے راستے میں فوت ہونا حسن خاتمہ کی علامت ہے، یعنی جو شخص علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے تو بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ عظیم اطاعت کے کام پر فوت ہوا. علم کا سیکھنا سکھانا مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے انسان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں. نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے ماں باپ کے لیے، صدقہ جاریہ، ایسی جگہ پیسہ لگانا جہاں سے خیر پھوٹتی رہے، نیکی کے کام جاری رہیں، لوگوں کے نفع کے کام ہوں، اور ایسا علم جو نفع مند ہو. نیک اولاد کی دعائیں، ایسی جگہ مال لگانا جہاں خیر کا کام ہو، اور ایسا علم جو نفع مند ہو. پھر اسی طرح علم کی وجہ سے قبر کے سوالوں کے جواب میں بھی آسانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ میت کو دفنا کے جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت جاگ جاتی ہے، اس وقت اس کے اندر روح آ چکی ہوتی ہے، اور اس کو جانے والوں کے جوتوں کے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے زمین سے. اللہ اکبر. قبر کے اندر کیا فیلنگ ہوگی اس وقت، انسان کو پتا چلے میں اتنی مٹی کے نیچے آ گیا. قبر تنہائی کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے. اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور وہ تیاری بھی علم کے ساتھ ہی ہوتی ہے. بہرحال تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. تو جو نہ پڑھے اور نہ اس کو سمجھے نہ اس کی تصدیق کرے وہ کیا جواب دیں گے؟ پھر تو اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے
اپنی قبر کی تیاری کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، دین سیکھنا شروع کر دیں. اور علم نہ ہونے کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ انسان کبھی شرک میں گھر جاتا ہے، کبھی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل آتا ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. پھر منافقت کی علامت بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی: اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی. اور پھر علم سے محرومی، ہر خیر سے محرومی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اسی حدیث کو الٹی طرح لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے دین کی سمجھ نہیں دیتا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کے سینے کھول دے اور ہمیں دین کی باتیں سمجھ آنے لگ جائیں اور اس کے مطابق ہمارا عمل بھی بدل جائے. پھر اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ جو لا علم ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. پھر علم سے دوری غفلت کا باعث بنتی ہے. انسان غافل ہوتا ہے، نماز کو دل نہیں چاہتا، فارغ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. حالانکہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت اگ جاتا ہے. بھلا اگائیں دنیا میں، اس سے دنیا میں نہیں اگتا لیکن جنت میں اگ جاتا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے بیچ میں میزان بھر جاتا ہے، یعنی میزان وزنی ہو جاتا ہے. ہم جو کہ علم نہیں ہوتا، کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، چپ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے. یہ ادھر ادھر کی فالتو فضول باتیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ابن باز کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو اور نہ ہی خطبے سنے اور اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ اہل علم سے کیا کچھ نقل کیا جاتا ہے، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی. کبھی اس کا دل سخت ہو جائے گا یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں شامل ہو جائے گا. اور پھر اس طرح لا علمی جو ہے اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتی ہے. بعض اوقات لا علمی اختلافات اور جھگڑوں کا باعث بنتی ہے یا کم علمی. اور اسی طرح علم سے دوری، قرآن سے دوری دنیا کی زندگی میں بھی تنگی پیدا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. دنیا کی زندگی میں بھی تنگیاں اور آخرت میں بھی اندھا پن، یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی علامت ہے. دیکھیے ماحول جیسا بھی ہو، زندگی میں جیسے تیسے بھی غم ہو، لیکن اگر انسان اللہ کے ذکر، اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن سے جڑا ہوا ہے تو غم کے بادل چھٹنے لگتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، روح میں ایک خاص سکون اور لذت آنے لگتی ہے. تو اس لیے انسان کو گھبراہٹ کے وقت میں بھی اگر آپ کا دل کسی وقت تنگ ہو رہا ہو نا، گھبراہٹ ہو رہی ہو، قرآن کھول لیا کرے اور پڑھنا شروع کر دیا، کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیا اور اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک آپ کے بادل چھٹ نہ جائیں. مؤثر نسخہ ہے دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں، زیادہ کسی کو کہانی سنا دی اپنی، کبھی کسی کے پیچھے پڑ گئے، کبھی کسی کے، ہر وقت اپنی بیماری، ہر وقت اپنی تکلیف، ہر وقت اپنی پریشانی دوسروں سے شیئر کرتے رہے. تو اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں، کیونکہ جب ہم منہ سے بولتے ہیں نا کوئی حال نہیں، بڑی مشکل میں ہوں، تکلیف بہت ہے، کان بھی سنتے ہیں، جسم بھی سنتا ہے، اور انسان کے اوپر کبھی بھی خوشی نہیں آتی پھر. لیکن جو انسان صبر کرتا ہے اور اپنا دھیان بانٹتا ہے اور دوسری طرف اچھے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح علم سے محرومی بھی ہوتی ہے جب انسان علم کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کرتا، جب کان لگا کے سنتا نہیں، جب علم کو یاد نہیں کرتا، دہراتا نہیں اور اس کو سمجھتا نہیں. اچھا بعض لوگ نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ کس نیت سے آپ علم حاصل کریں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک علم حاصل کرتے ہیں مثلا کسی مجلس میں آ کے بیٹھے صرف جسٹ فار فن، انٹرٹینمنٹ، تو موج میلہ ہے چلو چلتے ہیں، یا پھر کتاب پڑھتے ہیں تو جسٹ ٹائم پاس، عادت، ایڈکشن ہوتی ہے بک ریڈنگ کی. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جیسے اور ناول پڑھنے کی خاص طور پر، یا رسالے اس طرح کے پڑھنے کی. ان کو اور کچھ نہیں،
نہ کھانا یاد ہے، نہ پینا یاد ہے، نہ کسی کے حال حوال پتا ہے، نہ کوئی اپنے فرائض یاد ہے، اپنا آپ بھی بھولا ہوا، گندے ہیں مندے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے، کیا پڑھا، پتا کچھ نہیں، انٹرٹینمنٹ صرف، جسٹ فار فن، کوئی اس میں سبق نہیں. دوسرے لوگ پڑھتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے، جسٹ فار انفارمیشن. اچھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، وہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے رہتے ہیں. اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ اس سے کچھ سیکھے، اس سے اپنے علم میں اضافہ کر کے اپنا بھی کچھ سنوارے اور دوسروں کے بھی کام آئے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو. اور وہ سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، پڑھتے 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 وہ کتاب لکھنے والے اسکالر کے لیول تک جا پہنچتے ہیں جب اس کی بات سمجھ جاتے ہیں. کچھ لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے کچھ نہیں، کچھ لوگ ایسے بس ادھر سے تھوڑا ادھر پڑھی، ادھر پڑھ لیا، ادھر پڑھ لیا، بات ختم. اور کچھ جو ہے وہ اتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، اتنی دفعہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جس لیول پہ لکھنے والے نے کتاب لکھی ہوتی ہے یا بتانے والا بات بتا رہا ہوتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمل کے لیے سمجھنا ہے. تو اب ہمیں بھی اس جگہ پر بھی اپنی نیت چیک کر لینی چاہیے کہ میں یہ لیکچر کیوں سن رہی ہوں، کیونکہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اس کے بعد پڑھائی شروع کر دینی. ایون اگر آپ نے ادھوری کوئی ڈگری چھوڑی تھی اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دین کا علم کا پلان ضرور کریں. اگر نماز ٹھیک نہیں نماز ٹھیک کریں، اگر قرآن ٹھیک نہیں قرآن ٹھیک کریں، اگر قرآن کا مطلب نہیں آتا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن سیکھیں ضرور. اور پھر بک ریڈنگ شروع کریں، اچھی اچھی کتابیں لے کر پڑھیں. اب اس کا رجحان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لائبریریاں بند ہو رہی ہیں، کتب خانے بند ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگوں کے اندر پڑھنے کا رجحان ہی نہیں رہا. تو جب آپ کتاب پڑھتے ہیں نا، آپ ایک اسکالر کی صحبت میں ہوتے ہیں، علم والوں کی صحبت میں ہوتے ہیں. مثلاً آپ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو آپ امام بخاری کی صحبت میں. دنیا میں تو ملاقات نہیں ہوتی نا، وہ تو کئی سال پہلے گزر چکے، اور ہمارے لیے عورتوں کے لیے ویسے بھی مشکل ہوتا ہے اسکالرز کے پاس جا کے بیٹھنا. اسی طرح آپ کسی کا لیکچر سنتے ہیں، آپ اس کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ اس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا رنگ آپ پہ چڑھنے لگے گا، آپ کی باتوں میں وہ باتیں آنے لگیں گی، آپ کے عمل میں وہ چیزیں آنے لگیں گی. تو اس لیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے، اور سیکھنے کے لیے نیت رکھیے کہ میں نے اپنے اندر بہتری لانی ہے، اپنے ماحول کے اندر بہتری لانی، اللہ کی رضا حاصل کرنی، یعنی اپنی نیت کو درست کرنی. اس لیے نہیں علم حاصل کرنا کہ لوگوں کے سامنے فخر کر سکوں کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں، میں نے یہ کورس بھی کیا، وہ کورس بھی کیا، وہ بھی کیا، یا کسی سے بحث کر سکوں، کسی کو میں جواب دے سکوں، یا میں اپنے آپ کو اسکالر کہہ سکوں. اس لیے علم حاصل نہیں کرنا. علم حاصل کرنا ہے اپنی امپروومنٹ کے لیے، اپنے عمل میں بہتری کے لیے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. سب سے چھوٹی دعا ہے ربی زدنی علم. 3 لفظ ہیں، آپ اس دعا کو ہر روز پڑھیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہمارے درجات بلند ہوں اور ہم اللہ کا قرب پا سکیں اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں. کیونکہ بہنوں یہ زندگی صرف ایک دفعہ ملی. آج آنکھ بند ہوتی ہے نا تو کل 2-4 دن کے بعد سب بھول جائیں گے ہمیں. کتنے ہی قبرستانوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، کون ان کو یاد کرتا ہے؟ کر بھی لے تو انہیں کیا فائدہ یاد کرنے سے، حاصل تو کچھ نہیں نا. اس دنیا سے کیا لے کے جانا ہے؟ عمل کی پونجی ساتھ جائے گی، قبر میں عمل اترے گا، مال و دولت بھی پیچھے رہ جائے گا اور بچے بھی پیچھے رہ جائیں گے جن کے پیچھے ہم ہر چیز گنوانے کو تیار ہیں. وہ تو پیچھے، اور جو چیز وہاں چاہیے وہ ہے نہیں. ایسا نہیں اپنے آپ کو نقصان دینا، سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سوال لوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر دعا کر کے ختم کریں گے.
تو آپ بتائیے کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اچھا کچھ کہنا چاہتے ہیں وہی کہہ دیجیے. جی آپ فرمائیے. اوکے. ان کا سوال یہ ہے، یہ کہتی ہیں کہ جو اپنے عزیز قریب پیارے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کہتے ہیں آدھے گھنٹے کا لیکچر سن لو تو وہ نہیں سنتے، تو چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو اس کو سنا دیا جائے. اب دیکھیے کہ میری ویب سائٹ پر 2 منٹ کا لیکچر موجود ہے، بے شمار، صرف 2 منٹ. آپ وہاں سے اٹھائیں اور فون پہ پوسٹ کریں اور ان کو سنوانا شروع کر دیں. جی دیکھ سکتے ہیں، ان کو چہرے کو نہ گھورتے رہیں، تو جو اچھی بات ہے بس وہ سن لیں. جی فرمائیے. ڈپینڈ کرتا ہے، اگر کوئی صحیح قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اور اللہ نے اس کو فراست دی ہے تو وہ خواب کا سینس کر سکتا ہے. لیکن خواب کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، اچھا خواب بھی ہر ایک کو نہیں بتاتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کیا کہا تھا کہ تم بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ یہ جیلس ہو جائیں گے، تمہیں نقصان دیں گے. اسی طرح خواب جو ہے وہ بندے پہ نافذ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی کوئی تعبیر نہ کر دے. جب کوئی تعبیر کر دیتا ہے، جیسی کر دے وہ پھر ویسا ہی ہو بھی جاتا ہے. تو برا خواب وہ بھی نہیں کسی کو بتانا چاہیے. ٹھیک ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب تو مجھے اس میں جو میرے لیے ہدایت ہے، میرے لیے جو رہنمائی ہے وہ مجھے عطا کر دے، لیکن کسی سے بیان نہ کریں. جی آپ. اولاد کی تربیت کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اولاد کو اپنا اچھا نمونہ بن کے دکھائیں. یعنی اچھا نمونہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے میاں بیوی آپس میں نہ لڑیں، آوازیں اونچی نہ کریں. اگر کوئی اختلاف بھی ہے نا تو بچوں سے الگ ہو کے بیٹھ کے بات کریں. رزق حلال کمائیں، حلال کا نوالا ان کو کھلائیں اور ان کو توجہ دیں، ٹائم دیں. ان کو سکھانے کے لیے خود سیکھیں، اپنا علم بڑھائیں تاکہ وہ آپ کی زبان سے اچھی باتیں سیکھیں. اچھے دوست دیں، اچھی کمپنی، اور قرآن سکھائیں، قرآن کا فہم دیں. اگر آپ نے بچوں کو قرآن سکھا دیا وہ سب کچھ سیکھ جائیں گے. آپ ان کو قرآن دیں، وہ آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے اور اپنی زندگی بھی کامیابی سے گزاریں گے. صبح شام کی دعائیں وہ ذکر ہوگا، پروٹیکشن ہوتی ہے جب ٹائم کے اندر پڑا جائے ان کو غروب ہونے سے پہلے. جی آپ پوچھیے. اس کے لیے اوقات کی تقسیم کریں. جیسے صبح کا ٹائم اگر دنیاوی علوم کے لیے تو شام کا وقت جو ہے وہ دینی علم کے لیے، اور ارلی شروع کریں بچوں کو دینی علم دینا. دوسری بات یہ کہ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، پوری طرح نہیں ہو رہا، تو چھٹیوں کا جو ٹائم ہے، سمر ویکیشن ہوتی ہے، ونٹر ویکیشن ہے، اور اس وقت کو استعمال کریں. پھر یہ بھی آپ کر سکتے کہ بچے ایک سرٹن لیول تک جیسے پڑھ لیں. مثلا الہدا میں ہم نے 12 گریڈ کے بعد 1 سال کا کورس رکھا ہوا بچیوں کے لیے جس میں پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی ادارہ دیکھیں کہ جس میں وہ 1 سال میں پورا قرآن سمجھ جائیں. لیکن کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی علم ہماری دنیا کو فائدہ دیتا ہے اور دینی علم ہماری آخرت کو. دنیا چند دن کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے، تو اس کو اگنور نہ کریں. ٹائم مینجمنٹ کریں، دن کا کچھ وقت نکالیں، ہفتے کا ایک دن کوئی نکالیں، مہینے میں سے کچھ ٹائم نکالیں، سال کوئی نکالیں، اپنی اپنی سہولت کے مطابق دیکھتے رہیں. جی نیکسٹ. اپنے پہ جو تکلیف آئے اس کو دیکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہو، اور کسی اور پر ہو تو کہے کہ یہ آزمائش ہے، کیونکہ ہمیں اس کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور فرق جو بڑا اس میں بتایا جاتا ہے کہ جس تکلیف کے آنے پر ہمیں ہدایت مل جائے وہ ہمارے لیے آزمائش تھی، اور جس تکلیف کے آنے پر ہمارے اندر اور بگاڑ پیدا ہو جائے وہ سزا تھی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری بھول چوک اور خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہم گنہگار بندے ہیں تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. ہمیں علم کی محبت عطا فرما اور ہمیں ہر روز نئی بات سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر. ہمارے شوہر کو ہمارے دین کے معاملے میں ہمارا ساتھی بنانا. یا اللہ تو ہمیں اولاد کی آزمائش سے محفوظ رکھنا. اللہ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا کرنا. جو شادی ہو گئی اور بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا کرنا. یا اللہ پاک تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل کرنا. اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے اور آخرت کو بہترین کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا. یا اللہ قبر کا حساب آسان کر دینا. یا اللہ قیامت کے دن کا حساب آسان کر دینا. اللہ بے حساب جنت میں داخل کر دینا. یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. یا اللہ تو ہمیں نیک ساتھی اور نیک صحبت عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر بری نظر سے اور ہر شر سے محفوظ رکھ. اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو پورا کرنا. یا اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا کرنا. ان کے دلوں کو خوشیاں عطا کرنا. اللہ ہر ایک کا غم غصہ دکھ تکلیف پریشانی دور کر دینا. ربنا تقبل منا. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما اور نیکی کے کام اور خیر میں بہت زیادہ برکت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہ آمین. آپ سب کو دیکھ کر مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ یہ ایڈریس لے کر جائیں. یہ فائل نایاب سیٹ ہے پرچی کوٹی کے پاس وہاں کلاسیں ہیں. آپ سب وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.